شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس قوم نے نہایت بدکاری کا راستہ اختیار کیا۔ وہ ایک ایسے کام میں مبتلا ہوئے کہ جس کی مثال اس دنیا سے پہلے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی تھی۔ وہ تھا ہم جنس پرستی۔ ان کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، جنہیں موجودہ زمانے میں گے کہا جاتا ہے، جبکہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرتیں، جنہیں موجودہ زمانے میں لیسبین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ کام پوشیدہ یا ڈھکے چھپے نہیں کیا کرتے، بلکہ سرعام مجلسوں اور محفلوں میں منہ کالا کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ اس آبادی کی خوشحالی دیکھ کر لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے یہاں آیا کرتے، اور یہ لوگ انہیں دھوکے بازی سے لوٹ لیتے۔ اگر وہ خوبصورت اور کمسن ہوتا تو اس سے بدفعلی کا بھی ارتکاب کرتے۔ یہ قوم تھی حضرت لوط کی قوم، جسے قوم سدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مصر کے فرعونوں نے آپ دونوں کو بے تحاشا تحفوں اور مویشیوں کے ریوڑ سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات اپنے اپنے ریوڑ کے ہمراہ مصر سے نکلے۔ سفر کے دوران آپ کے چرواہوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہونے لگے، چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام بخوشی اور رضا الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی راہ لی اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے وقتوں کی خوشحال ترین بستی سدوم روانہ ہوئے۔ قوم لوط کے مسکن شہر سدوم اور عمورہ بحر مردار کے ساحل پر واقع تھے، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ اردن اور بیت المقدس کے درمیان مقام سدوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ علاقے 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا، اور سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ سرزمین سبز و شاداب تھی، اور ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان سطح آج بھی یہ قلعہ زمین بحر لوط یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں ہے، اور اس کی ایک خاص حصے پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے، جس میں کوئی بھی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اس کو بحر میت بولتے ہیں۔ یہی مقام سدوم کا بتلایا جاتا ہے۔ آپ نے ہی رہائش اختیار کی اور یہاں کے بگڑے ہوئے لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ انہیں سمجھاتے کہ تم جس ذلیل عمل کے مرتکب ہوتے ہو وہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا۔ اب بھی وقت ہے، خدا کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ لیکن یہ لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ حق اور صداقت پر مبنی باتیں بھی ان سے برداشت نہ ہوتی تھیں۔ ان کی محفلوں اور تنہائیوں کا محور صرف ایک ہی عمل تھا، اور وہ تھی فحش حرکات اور فحش گوئی، وہ بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ جب یہاں کے مردوں نے عورتوں سے تسکین حاصل کرنا چھوڑ دیا تو جواباً یہاں کی عورتیں بھی اپنے نفسیاتی خواہشات عورتوں ہی کے ذریعے پوری کرنے لگیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں یہ رٹھائی سے کہا کرتے تھے، ہاں ہم برے لوگ ہیں اور بدفعلی کرتے ہیں، لیکن تم تو پاک ہو، تمہاری اس بستی میں کیا کام؟ اور اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا کہ جس سے تو نے دن رات ہمیں ڈرایا کر رکھا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، بعض مورخین اس کا نام غائلہ بتاتے ہیں،
یہ بظاہر تو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن اندرونی طور پر اسی قوم صدوم کی ہم خیال تھی۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ سالوں زندگی بسر کرنے کے باوجود اس عورت کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ جب اس قوم کے گناہ اپنے عروج پر پہنچ گئے اور بہتری کی کوئی صورتحال نظر نہ آتی دکھائی دی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ان پر عذاب کے غرض سے بھیجے، جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، یہاں آپ کو اولاد کی خوشخبری دی اور بتایا کہ ہم وادی صدوم کی نیست و نابود کی غرض سے آئے ہیں۔ جب یہ فرشتے خوبصورت جوان لڑکوں کے روپ میں صدوم کے شہر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ قوم بد اخلاقی کے تمام حدود پار کر چکی تھی۔ جب کوئی مسافر یہاں آتا تو یہ سب مل کر اسے گھیر لیتے اور کھلے عام بدفعلی کا مطالبہ کرتے۔ اس لیے لوط علیہ السلام انہیں باہر ٹھہرنے سے منع کیا اور اپنے گھر میں لے آئے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی یہ بستی مسافروں کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ لیکن آپ کی بیوی جو در پردہ اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی، اپنے گھر آنے والے ان مہمانوں کی خبر اپنی قوم کے لوگوں کو دے آئی، اور یوں اس مکان کو چاروں طرف سے صدوم کے لوگوں نے گھیر لیا۔ وہ آپ سے ان مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت پریشان اور رنجیدہ ہوئے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ تب ان فرشتوں نے آپ پر اپنی حقیقت واضح کر دی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم کو اللہ کے حکم سے نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس بستی سے چلے جائیں، صبح تک یہ بستی فنا ہو جائے گی۔ ان فرشتوں نے وہاں موجود کافروں کو اندھا کر دیا اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ بستی سے روانہ ہوئے۔ پھر ان فرشتوں نے اس بستی کو زمین سے اکھاڑ کر دوبارہ زمین پر پٹخ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔ حضرت لوط اس بستی کے حدود سے نکل چکے تھے، مگر آپ کی بیوی جو دراصل ان کافروں کے ساتھ تھی، وہ مڑ مڑ کر اپنی قوم کا یہ حال دیکھتی اور کہتی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ چنانچہ وہ بھی ان کنکروں کی بارشوں کا شکار ہوئی، اور اللہ پاک نے اس عورت کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس عورت کی لاش آج بھی پتھروں کے اس فوسل کے درمیان موجود ہے جسے لوطس وائف پلر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ صدوم کے پہاڑوں میں عورت آج بھی اپنے قوم کے درمیان دنیا کی سرکشی اور بے راہوری کے انجام سے آگاہ کر رہی ہے۔ اللہ نے اس گناہ گار عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کو جو عذاب پانے والوں میں رہ گئی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ اور بے شک تم ان کے پاس سے صبح کے وقت گزرتے ہو اور رات میں بھی، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی، سو وہ نبی اللہ کے غضب سے بچانے میں ان کو کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔